Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories, near Old Auto Office, Mahabubnagar. Muzammil Construction and Land Surveyor, Architects, Engineers and Contractors, near New Registration Office, Jarchalla. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبد المقیت، آپ دیکھ رہے ہیں مینڈی نیوز۔ محمد عبدالہادی صاحب، ایڈوکیٹ، صدر ضلع مجلس محبوب نگر نے تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشل ایجوکیشنل سوسائٹی کے سیکریٹری کی جانب سے تلنگانہ کے تمام ریزیڈینشل اسکولوں کے پرنسپلز کو ریاست بھر کے ریزیڈینشل اسکولوں میں کام کرنے والے آؤٹ سورسنگ نان ٹیچنگ اسٹاف کو ماہ مئی اور جون کی تنخواہیں نہ دینے کے احکامات کو آؤٹ سورسنگ نان ٹیچنگ اسٹاف کے ساتھ ناانصافی قرار دیا اور ماہ مئی اور جون کی تنخواہوں کو فوری جاری کرنے کے سیکریٹری سوسائٹی سے مطالبہ کیا اور اپنے احکامات کو واپس لینے کا مشورہ دیا۔ تلنگانہ مائنارٹیز ریزیڈینشل اسکول سوسائٹی کی سیکریٹری کی جانب سے تمام تلنگانہ کے ریزیڈینشل اسکول پرنسپلز کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ماہ مئی اور جون کے تنخواہیں آؤٹ سورسنگ کے جو عملہ ہے نان ٹیچنگ اسٹاف ان کو نہیں دینا چاہیے، سوائے گارڈ کے، سیکورٹی گارڈ کے۔ کرونا کے پیریڈ میں حکومت تلنگانہ نے نہ صرف سرکاری ملازمین وظیفہ بلکہ تمام کمپنیز کو، خانگی ملازمین کو بھی تنخواہیں دینے کی ہدایت جاری کی، اور دوسری ریاست سے جو لیبر ہمارے پاس آیا تھا وہ لیبر کو بھی حکومت نے 15 کلو چاول 5,000 روپے نقد دے کر ان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے میں مائنارٹیز ریزیڈینشل سوسائٹی کے سیکریٹری صاحب جو خود ایئر کنڈیشنر بیٹھتے ہیں، 1,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں، وہ اچانک بیک جنبش قلم نان ٹیچنگ اسٹاف کی تنخواہ کو روک دینے کا عمل بالکل جارحانہ ہے اور یہ غریبوں کے ساتھ مذاق کے مترادف ہے۔ جو معاملہ محبوب نگر میں خاص طور سے ریزیڈینشل اسکول کی بلڈنگ کو کووڈ ہاسپٹل کے طور پہ لیا گیا تھا، اس وقت بھی یہ تمام اسٹاف نے کام کیا اور کام کرنے کے باوجود تنخواہ نہیں دینا یہ ناانصافی ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو تنخواہ ملتی ہے، ملازم سرکار ہو یا آؤٹ سورسنگ کا ہو یا پرائیویٹ ملازم ہو، وہ اپنی محدود تنخواہ میں بھی کچھ تنخواہ کی پلاننگ کرتے ہیں، کچھ چٹیاں ڈال لیتے ہیں، کچھ بینک میں لون وغیرہ پھیرتے ہیں، ایسا اپنی زندگی میں کوئی بچت کی اسکیمیں بناتے ہیں۔ ایک تنخواہ کو روک دینے سے نہ صرف ان کا گھر کا معاشی حالت خراب ہو گئی ہے بلکہ ان کی تمام جو منصوبہ بندی تھی آگے کی وہ بھی بدتر سے بد سے بدتر ہو گئی ہے۔ ٹوٹلی طور پر وہ لوگ پریشان ہیں۔ میرا سیکریٹری صاحب سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ خود تو تنخواہ لے رہے ہیں، پرنسپل کو تنخواہ دے رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ کو تنخواہ دے رہے ہیں، ٹیچنگ اسٹاف دے رہے ہیں، لیکن نان ٹیچنگ اسٹاف کے ساتھ جو ناانصافی ہے یہ غیر ضروری ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان کی مدد کرنا، الٹا ان کو بونس دے کے ان کی ہمت افزائی کرنے کے بجائے انہوں نے ان کی تنخواہوں کو روک دینے کا جو حکم جاری کیا ہے، حکم غیر ضروری ہے، غیر اخلاقی ہے اور لاک ڈاؤن کے دوران حکومت کی ہدایت اس کی خلاف ورزی ہے۔ لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ ان سب کی تنخواہوں کو بحال کریں اور لاک ڈاؤن میں جو مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہیں اس پہ مدد کرنا آج ان کا کام ہے، اور حکومتی ہدایت کے مطابق بھی ان کو تنخواہ دینا ضروری ہے۔ اور میرا نہ صرف سیکریٹری صاحب سے بلکہ چیف منسٹر صاحب سے، KTR صاحب سے، حضرت اویسی صاحب، اکبر صاحب سے مطالبہ ہے کہ وہ مشورہ ہے کہ وہ ان نان ٹیچنگ اسٹاف کی جو پریشانی ہے اس پریشانی کے ازالے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کریں اور ان کو تنخواہ جاری کروائیں۔ شتابدی ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، سلور سپرنگ گرینڈ لگژری گیٹڈ کمیونٹی کے شمپیٹ DTCP اپروو لے آؤٹ کے ساتھ 500 فٹ ریجنل رنگ روڈ سے لگا ہوا ماشاءاللہ فارماسٹی کے قریب تمام ڈیولپمنٹس کے ساتھ 3700 میں 1 گز 147 گز کے پلاٹس بھی دستیاب ہیں۔ سلور سپرنگ گرینڈ ٹاؤن شپ ملٹی نیشنل کمپنیز اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب۔ سلور سپرنگ گرینڈ ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیے اور سلور سپرنگ گرینڈ پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیے۔